پاکستانی ڈرامے اب دنیا بھر میں دیکھے جا رہے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں پاکستانی ڈراموں کا مواد کافی یکسانیت کا شکار ہو چکا تھا، لیکن اب نئی اور منفرد کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ حالیہ دنوں میں کچھ ایسے شاندار ڈرامے دیکھنے کو ملے جن کے اختتام نے ناظرین پر گہرا اثر چھوڑا۔ کسی بھی ڈرامے کا اختتام بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک عام ڈرامے کو غیر معمولی بنا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان ڈراموں کے بارے میں بتائیں گے جن کا اختتام سب سے زیادہ اثر انگیز رہا۔ ڈرامہ سیریل تن من نیلو نیل۔ یہ ڈرامہ سیفی حسن کی ہدایت کاری میں بنا اور مصطفیٰ افریدی نے اسے تحریر کیا۔ ہم ٹی وی پر نشر ہونے والی یہ ایک مختصر سیریز تھی جو صرف 11 اقساط پر مشتمل تھی۔ اس ڈرامے میں ہجوم کے تشدد، مرڈر اور مردوں کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی جیسے سنگین موضوعات کو پیش کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ڈرامے کی مجموعی فضا ہلکی پھلکی اور دلچسپ رہی۔ تمام اداکاروں کی پرفارمنس لاجواب تھی اور ہر منظر بہت اہمیت رکھتا تھا، لیکن اس ڈرامے کا اختتام سب سے زیادہ متاثر کن تھا۔ فائنل ایپیسوڈ میں ہجوم کے تشدد کے مناظر کو نہایت حقیقی انداز میں دکھایا گیا اور ڈرامے کے کردار رابی، سونو اور مون بالکل حقیقی متاثرین لگے۔ ناظرین نے اس منظر پر آنسو بہائے اور بہت کچھ سیکھا۔ ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں سیر خان اور شجاع اسد شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل من جوگی۔ ہم ٹی وی کا ایک اور زبردست ڈرامہ جو کہ ایک اور منی سیریز تھی جس میں موب وائلنس کے موضوع پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ یہ ڈرامہ ظفر معراج نے لکھا اور کاشف نثار نے ڈائریکٹ کیا۔ بلال عباس خان، گوہر رشید اور سبینہ فاروق نے مرکزی کردار ادا کیے۔ یہ ڈرامہ ناجائز حلالہ اور ہجوم کے تشدد جیسے موضوعات پر مبنی تھا۔ اس کا اختتام نہایت شاندار تھا کیونکہ اس نے یہ پیغام دیا اگر مذہبی اسکالر صحیح وقت پر مداخلت کریں تو بے گناہ افراد کی زندگیاں بچ سکتی ہیں۔ یہ مختصر سیریز ٹوٹل 9 اقساط پر مشتمل تھی۔ ڈرامہ سیریل نادان۔ یہ حال ہی میں ختم ہونے والے ڈراموں میں سے ایک تھا جو سلطانہ صدیقی کی پروڈکشن میں بنا، جبکہ ہدایت کاری کے فرائض معروف ڈائریکٹر مہرین جبار نے انجام دیے اور کہانی کو لکھا ہے ساجی گل نے۔ اس ڈرامے میں احمد علی اکبر اور رمشا خان مرکزی کرداروں میں نظر آئے۔ نادان ایک زبردست ڈرامہ تھا جس میں معاشرے میں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال اور ہجوم کے تشدد جیسے سنگین مسائل کو اجاگر کیا گیا تھا۔ اس کا اختتام نہایت متاثر کن تھا کیونکہ اس میں دکھایا گیا کہ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے صحیح طریقے سے کام کریں تو مشتعل ہجوم کے ہاتھوں ہونے والے المیے روکے جا سکتے ہیں۔ ہم ٹی وی کی یہ مختصر سیریز ٹوٹل 8 اقساط پر مشتمل تھی۔ ڈرامہ سیریل زرد پتوں کا بن۔ یہ ڈرامہ بھی ہم ٹی وی پر نشر ہوا اور اس کی کہانی مصطفیٰ افریدی نے لکھی جبکہ ہدایت کاری سیفی حسن نے دی ہے۔ یہ ڈرامہ خواتین کی تعلیم، دیہی علاقوں میں طبی سہولیات کی کمی اور چائلڈ لیبر جیسے موضوعات پر مبنی تھا۔ سجل علی اور حمزہ سہیل نے مرکزی کردار ادا کیے۔ سجل علی نے میمونہ کا کردار نہایت شاندار انداز میں نبھایا۔ آخری منظر نے سب کے دل جیت لیے جہاں میمونہ اپنی گریجویشن کیپ پہنتی ہے اور ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہے جنہوں نے اس کے خواب کو پورا کرنے میں مدد کی، جن میں اس کا شوہر، والد اور بھتیجا شامل تھے۔ یہ منظر واقعی دل چھو لینے والا تھا۔ اس ڈرامے میں مرکزی کرداروں کی کیمسٹری لوگوں کو بہت ہی پسند آئی۔ ہم ٹی وی کا یہ ڈرامہ ٹوٹل 29 اقساط پر مشتمل تھا۔ ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم۔ یہ سال 2024 کا سب سے بڑا ڈرامہ تھا جو ایئر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہوا۔ اس کی کہانی فرحت اشتیاق نے لکھی جبکہ ہدایت کاری بدر محمود نے دی ہے۔ فہد مصطفیٰ نے اس ڈرامے کے ذریعے ٹی وی پر شاندار کم بیک کیا جبکہ ہانیہ عامر کے کردار نے شائقین کے دل جیت لیے۔ یہ ڈرامہ ہر لحاظ سے کامیاب رہا اور اس کا اختتام بھی بہت زبردست تھا۔ فائنل ایپیسوڈ کو سینما میں دکھایا گیا اور جب فہد اور ہانیہ ایک دوسرے کو گلے لگا کر روئے تو پوری قوم ان کے ساتھ رو رہی تھی۔ ایئر وائی ڈیجیٹل کا یہ شاندار ڈرامہ ٹوٹل 34 اقساط پر مشتمل تھا۔ ڈرامہ سیریل نور جہاں۔ یہ ڈرامہ بھی ایئر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہوا اور سال 2024 کے سب سے منفرد ڈراموں میں شامل تھا۔ صبا حمید اور کبرا خان نے مرکزی کردار ادا کیے جبکہ اسے زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا اور مصدق ملک نے ڈائریکٹ کیا۔ شروع میں یہ ڈرامہ ایک عام ساس بہو کہانی لگتی تھی لیکن یہ در حقیقت شطرنج کے بڑے کھیل کی طرح نکلا جس میں نسل در نسل منتقل ہونے والے صدمے اور بیٹیوں کی عزت اور محبت کا سبق دیا گیا۔
آخری سین جس میں نور جہاں اور نور بانو کے درمیان ایک خاموش مفاہمت دکھائی گئی، اس نے ناظرین پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ ایئر وائی ڈیجیٹل کا یہ ڈرامہ ٹوٹل 33 اقساط پر مشتمل تھا۔ ڈرامہ سیریل خائی، یہ جیو ٹی وی پر نشر ہونے والا ایک شاندار ڈرامہ تھا جس نے اپنی سنسنی خیز کہانی کے باعث سب کی توجہ حاصل کر لی۔ یہ ٹی وی پر ایک نیا تجربہ تھا اور کسی کو امید نہیں تھی کہ یہ اتنا کامیاب ہوگا، لیکن بہترین پرفارمنس کی بدولت یہ ایک کامیاب ڈرامہ بن گیا۔ ڈرامے کی کہانی قبائلی دشمنی اور انتقام کے گرد گھومتی ہے، جہاں خاندانوں کے بیچ برسوں پرانی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں اور ہر کوئی بدلے کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ ڈرامے کا سب سے طاقتور منظر آخری منظر ہوتا ہے، جب مرکزی کردار زمدہ اپنے دشمن چنار خان کو قتل کر کے خائی کی رسم پوری کرتی ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑا فیصلہ بھی ساتھ کرتی ہے۔ چنار خان کے ننھے بیٹے کو نہیں مارتی بلکہ اسے زندہ رکھتی ہے اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس بچے کو نفرت نہیں بلکہ تعلیم، اخلاق اور محبت کے ساتھ پالے گی۔ یہ منظر ناظرین کے لیے نہایت جذباتی، سنسنی خیز اور اثر انگیز تھا، کیونکہ یہ صرف ایک انتقام کی کہانی نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھا کہ تشدد کا سلسلہ یہیں ختم ہونا چاہیے اور نئی نسل کو محبت اور شعور دیا جانا چاہیے۔ ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں درف شاہ سلیم اور فیصل قریشی شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل جانے جہاں، یہ ڈرامہ حمزہ علی عباسی کی ٹی وی پر واپسی کا باعث بنا، جس میں وہ اپنے مقبول ڈرامہ پیارے افضل کی ساتھی اداکارہ عائزہ خان کے ساتھ نظر آئے۔ اس ڈرامے کو ردا بلال نے لکھا اور قاسم علی مرید نے ڈائریکٹ کیا، جبکہ یہ ڈرامہ ایئر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کا اختتام بے حد شاندار تھا، کیونکہ پیارے افضل کے مداحوں کو بالآخر وہ انجام ملا جس کے وہ 10 سال سے منتظر تھے۔ حمزہ اور عائزہ ایک ساتھ خوشگوار زندگی گزارتے ہوئے نظر آئے۔ یہ تھے وہ 8 پاکستانی ڈرامے جن کے اختتام نے ناظرین کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ سب سے زیادہ پسند آیا؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔